السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ دوستوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ جو اولاد ہے وہ اللہ کی کتنی قیمتی نعمت ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یعنی آزمائش بھی ہے، رحمت بھی، لیکن اصل کامیابی اس وقت ہے جب والدین اپنی اولاد کو دنیا کے راستوں سے پہلے اللہ کے راستے سے روشناس کرائیں۔ اولاد کے دل میں اللہ کی محبت ڈالنا محض نصیحت سے نہیں ہوتا، یہ محبت والدین کے کردار سے، عمل سے، دعا سے اور ماحول سے اترتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی حقیقت کو سمجھیں گے کہ بچوں کے دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا کی جائے، کیسے ان کے اندر وہ پاکیزہ تعلق بنے جو زندگی بھر ان کی رہنمائی کرے۔ اولاد اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جس کا صحیح حق وہی والدین ادا کر سکتے ہیں جو اپنی اولاد کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے سفر کی بھی فکر کرتے ہیں، اور اگر ہمارا فرض ان کو اچھی دنیا دینا ہے تو ہمارا فرض ان کی آخرت بھی سنوارنا ہے۔ یہ بھی والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ انسان کا دل ایک خالی برتن کی طرح ہوتا ہے جس میں جو پہلی محبت ڈالی جائے وہی ہمیشہ گہری جڑ پکڑتی ہے، اور یہی محبت زندگی کے فیصلوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ اس لیے نیک والدین کی اولین چاہت ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کے دل میں سب محبتوں سے پہلے اللہ کی محبت اترے، کیونکہ جس کے دل میں اللہ آ گیا اس کے دل میں نور آ گیا، اور جس کے دل میں نور آ گیا دنیا کی تاریکیاں اسے ہلا بھی نہیں سکتی۔ لیکن بچوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالنا صرف نصیحت سے نہیں ہوگا، یہ محبت کردار سے اترتی ہے، ماحول سے اترتی ہے، ماں باپ کے رویے سے اترتی ہے۔ اگر تو آپ کے آگے پیچھے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ جس میں ان کو گھر سے ہی بچوں کو وہ ماحول مل رہا ہے کہ ان کو اللہ کی محبت ان کے دل میں جا رہی ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے اچھے نیکی کے کام کر رہے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے، تو پھر تو آپ کو محنت کم کرنی پڑے گی، کیونکہ بچوں کو ایک ماحول ہی ایسا مل رہا ہے، اس گھر کا ماحول ہی ایسا ہے۔ لیکن اگر ماحول اویلیبل نہیں ہے، اگر گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور یہ فرض والدین کا ہے، اور میرے خیال سے باپ سے بھی زیادہ فرض یہ ماں کا ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیز ہم اپنے بچوں کو دیں۔ تو اگر ماں کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہوگی تو اس کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ یہ محبت اپنے بچوں کے دل میں بھی ڈالے۔ اگر اس کے لیے دین کی تڑپ ہوگی، دین کے لیے محبت ہوگی، اللہ کے لیے محبت ہوگی، تو سب سے پہلے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ وہی محبت، وہ دین کی محبت، وہ اللہ کی محبت اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر دے۔ اور سب سے بہترین جو دولت ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ جی، وہ کوئی پیسہ نہیں ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے دنیاوی سامان۔ سب سے بہترین دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ان کی گفتگو سے اترتی ہے جو والدین آپس میں کرتے ہیں، ان کے آنسوؤں سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی عادتوں اور ان کی ترجیحات سے یہ چیزیں بچوں کے دل پر اترتی ہیں، کیونکہ بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ والدین خود اللہ کے قریب ہوں۔ اگر والدین کی اپنی نماز مضبوط ہو، قرآن سے محبت ہو، زبان پر شکر ہو، دل میں عاجزی ہو، معاملات میں سچائی ہو، تو بچے چاہ کر بھی ان کی نقل کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔
بچے کو کہنے سے زیادہ دکھانے کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے جب بچہ ماں کو وضو کرتے دیکھتا ہے، خاموشی سے قرآن پڑھتے دیکھتا ہے، باپ کو فجر کے وقت اٹھتے دیکھتا ہے، گھر میں اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتا ہے، گھر کے ماحول میں نرمی، رحمت اور سکون محسوس کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے چھوٹے سے دل میں اللہ کی محبت آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جاتی ہے۔ ایک ماں کا کردار سب سے مؤثر ہوتا ہے کیونکہ بچہ سب سے زیادہ وقت ماں کے قریب گزارتا ہے۔ اگر ماں بچے کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں گنے، جیسے یہ ہاتھ اللہ نے دیا، یہ آنکھیں اللہ نے دی، یہ پانی اللہ نے دیا، یہ ہوا اللہ نے دی، تو بچہ شکر کو اپنی فطرت کا حصہ بناتا ہے۔ شکر کرنے والے دل میں اللہ کی محبت بہت جلد اترتی ہے۔ بچوں کے لیے اللہ کو ڈر سے نہیں، محبت سے متعارف کروانا چاہیے۔ اکثر لوگ بچوں کو ڈراتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا، لیکن بچے کو سب سے پہلے اللہ کی رحمت دکھائیں۔ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ تمہیں چاہتا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے، تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ وہ تمہارا دوست ہے، تمہارا سہارا ہے۔ جب اللہ بچے کے دل میں ایک دوست کے طور پر جگہ بناتا ہے تو بچے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں مانگتے ہیں، اپنے خوف اور خواہشیں بیان کرتے ہیں، اور یہی تعلق آگے چل کر انہیں مضبوط بناتا ہے۔ بچوں کو کہانیوں کے ذریعے سکھانا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن والی زندگی، صحابہ کرام کے قصے، قرآن کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس، حضرت موسیٰ، یہ سب بچوں کے لیے سیکھنے کا بہترین ذریعہ بنتی ہیں۔ جب بچے سنتے ہیں کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو اندھیرے میں بھی سنا، اللہ نے موسیٰ کو مضبوط کیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، تو ان کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دل میں اللہ کی محبت ڈالنے کا ایک اور طریقہ بچوں کے ساتھ روزانہ ایک چھوٹا سا نیکی چیلنج رکھنا ہے، جیسے آج ہم ایک مسکراہٹ دیں گے، آج ہم ایک دعا یا جملہ کہیں گے، آج ہم کسی کی مدد کریں گے، آج ہم کھانا ضائع نہیں کریں گے۔ جب عمل کرتے کرتے بچہ دیکھتا ہے کہ نیکی کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے تو وہ خود بخود اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، کیونکہ نیکی کا فطری نتیجہ دل کا اطمینان ہے۔ بچوں کو دعا سکھانا بھی بہت ضروری ہے، جیسے سونے سے پہلے دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، اور چھوٹی چھوٹی ذاتی دعائیں۔ جب بچہ اللہ سے مانگتا ہے پھر اسے وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کے دل میں یقین ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ ساری زندگی قائم رہتا ہے۔ بچوں کو زندگی کے اچھے برے لمحے کو اللہ سے جوڑ کر بتائیں۔ اچھے نمبر آئیں تو کہیں یہ اللہ کی مدد ہے، کھیل میں جیتے تو اللہ نے آسانی دی، بیمار ہونے کے بعد ٹھیک ہو گئے تو کہیں اللہ نے شفا دی۔ یہ جملے بچوں کے دل میں اللہ کا مقام اونچا کرتے ہیں۔ گھر کا ماحول بھی بچوں کے دل پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ اگر گھر میں چیخو پکار، غیبت، جھوٹ، غصہ یا بددلی ہو تو بچے کے دل میں محبت نہیں، بے چینی اترتی ہے۔ لیکن اگر گھر میں صبر ہو، نرمی ہو، محبت ہو تو اللہ کی محبت خود بخود دلوں میں اترنے لگتی ہے۔ بچوں کو نماز سے محبت دلانا بھی لازمی ہے، مگر زبردستی نہیں۔ نماز کا مفہوم بتائیں، نماز کی برکتیں بتائیں، ان کے ساتھ محبت سے نماز پڑھیں، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر تعریف کریں۔ تہجد کے وقت کبھی انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کریں، ان میں شامل کر کے بتائیں کہ میں نے تمہارے لیے اللہ سے مانگا ہے۔ ایسا ماحول بچوں کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا کرتا ہے۔
ایک اور اہم چیز کہ بچوں کو دنیا کی کامیابیوں سے زیادہ اللہ کی رضا کا معیار سکھائیں. یہ نہ کہیں کہ سب سے آگے نکلو، بلکہ یہ کہیں کہ اچھے بنو، نیک بنو، لوگوں کو فائدہ دینے والے بنو، اللہ کو پسند آنے والے بنو. جب بچے سمجھ جائیں کہ اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے تو وہ غلط راستوں سے بچ جاتے ہیں. والدین کی دعا اولاد کے لیے سب سے طاقتور ذریعہ ہے. ماں کی دعا آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے. اگر ماں ہر رات بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہے یا اللہ میرے بچے کے دل میں اپنی محبت بھر دے، اسے اپنے قریب کر دے، اس کی زندگی کو نور سے بھر دے، تو یقین جانے اللہ وہ دعائیں رائے گاہ نہیں جانے دیتا. دلوں کا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب والدین سچ سے دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ دلوں میں محبت بھی ڈال دیتا ہے اور راہ بھی کھول دیتا ہے. والدین کو بچوں کی چھوٹی لرزشوں پر سخت رد عمل نہیں دینا چاہیے. نرم اصلاح بچے کے دل کو کھولتی ہے، جبکہ سختی دل کو بند کر دیتی ہے، اور بند دل میں محبت نہیں اترتی. بچے جب غلطی کریں تو انہیں بتائیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم بہتر بن سکتے ہیں. بچے جب والدین کی محبت دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی مہربان ہوگا. اور آخر میں سب سے اہم بات، بچوں سے بے تحاشا محبت کریں، وقت دیں، انہیں سنیں. والدین کی محبت اللہ کی محبت کی جھلک ہوتی ہے. جب بچے والدین کی محبت کو محفوظ محسوس کرنے لگتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ سے بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کی محبت ایک نور ہے، اور نور وہاں اترتا ہے جہاں دل نرم ہو، ماحول پاک ہو اور نیت سچی ہو. والدین اگر اپنے عمل سے، اپنے ماحول سے، اپنی کہانیوں سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی گفتگو سے، اپنی نرمی سے اور اپنی محبت سے بچے کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالیں تو ایسی اولاد پروان چڑھتی ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی. اور آخر میں صرف ایک بات کہوں گی دوستو، اولاد صدقہ جاریہ ضرور ہوتی ہے، لیکن اس وقت جب ہم اس کے ساتھ محنت کریں گے، جب ان کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں گے، جب ان کے دل میں دین کی محبت ڈالیں گے، تب وہ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے، کچھ بھی عبادت کریں گے، تو تب اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچے گا اور وہ صدقہ جاریہ بن جائے گی. لیکن اگر وہ دین آگے پیچھے سے سیکھ لیں گے اور آپ کی کوئی کوشش نہیں ہوگی تو اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، اور کوشش ہی کامیابی کا ذریعہ ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر.